بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدائن ہم آئے ہیں۔ مدائن ایران کے بارڈر پہ ایک شہر ہے ایسٹرن عراق کے اندر۔ یہ بہت بڑا ایک صوبہ تھا جس کے گورنر تھے حضرت سلمان فارسی دوسرے خلیفہ کی کہنے پہ، اور وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اجازت سے بنے تھے۔ نہج البلاغہ میں خط موجود ہے جناب امیر علیہ السلام کا حضرت سلمان کے لیے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک سانپ کی مانند ہے جو رنگ برنگی ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے لیکن جب کاٹے تو اس کا زہر بہت زیادہ۔ تو وہ یہاں پہ جناب سلمان فارسی حضرت سلمان محمدی ان کا روضہ ہے۔ سانگاحت اللہ كيف حالكم؟ السلام ورحمة الله على اهلا بكم. سانگاحت اللہ اللہ رحمتكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول خدا کے وسیع جناب امیر المومنین علیہ السلام کے باب ان تک پہنچنے کا راستہ ان کا لقب ہے حضرت سلمان، اور سلمان محمدی کہا گیا انہیں۔ سلمان فارسی اس لیے کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے، فارسی زبان تھے، شیراز کے تھے، لیکن سلمان محمدی کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ سلمان محمدی ہیں، کوئی تعصب میں انہیں سلمان فارسی نہ کہے بلکہ سب انہیں سلمان محمدی کہیں۔ وہ پیچھے اندر ہم لوگ اس وقت مدائن میں ہیں جو صوبہ ہے ایران کے بارڈر پہ، ایسٹرن پروونس، اور زیارت کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی سلمان محمدی کی۔ بعض نے ان کی عمر لکھی ہے 250 سال، بعض نے 300 ساڑھے 300 سال سے زیادہ، بعض نے 400 سال سے بھی زیادہ ان کی سن لکھا ہے، عمر لکھی ہے۔ ہی واز ویری اولڈ اینڈ دا موسٹ رسپیکٹیبل کمپینین آف دی ہولی پروفیٹ، رسول خدا کے سب سے جلیل القدر صحابی۔ جب زیارات پہ جائیں، ایک بات میں بتانا بھول گیا، ہمیشہ زری کی زیارت کریں، اپنی انگوٹھیاں مس کریں اور اپنی آنکھوں سے زیارت کریں۔ آنکھوں کے کیسے؟ جیسے دائیں آنکھ لگائیں پھر بائیں آنکھ لگائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ الامین، السلام علیکہ یا ولی اللہ ولی امیر المؤمنین۔ تو جناب سلمان جو ہیں وہ عاشق رسول خدا اور اہل بیت تھے۔ واحد یعنی 4 یا 5 افراد میں سے تھے جن کو جناب سیدہ گھر میں آنے کی اجازت دیتی تھی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جناب سیدہ انہیں گھر میں آنے دیتی تھی۔ آتے تھے جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ سلمان کیوں آتے ہو دروازے پہ؟ کہا میں نے خود حبیب خدا رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پہ سلام۔ اس لیے میں بھی آتا ہوں اور یہاں پہ آ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں۔ تو کسی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی داڑھی سے دہلیز کی صفائی کرتے ہو حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی؟ کہا کیونکہ یہاں کونین کی بطول کے ختم آتے ہیں اس لیے میں صفائی کرتا ہوں۔ تو وہ بہت عقیدت سے محبت سے پیش آتے تھے، بہت عظمت کے قائل تھے آل محمد۔ تو انہوں نے شیراز کے رہنے والے تھے، شیراز سے چلے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، بادشاہ کو چھوڑا شہزادے تھے۔ وہ بار بار ان کا بادشاہ جو باپ تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی ہم لوگ آتش پرست ہیں، یعنی ہم زرتشت ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، تم آگ کی کیوں نہیں پوجا کرتے؟ کہا نہیں میں آگ کو خدا نہیں مانتا، میں خدا کو مانتا ہوں۔ تو ان کے والد نے ان کو گرفتار کر دیا، بند کر دیا۔ پھر وہاں سے کس طرح سے بہت مصیبتوں سے نکلے اور فلسطین گئے۔ جب پہنچے تو کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ کہ پروردگارہ میں پہنچ گیا، تیرا نبی اٹھا لیا گیا، کئی عرصے سے پہلے اٹھا لیا۔ تو حضرت سلمان کی بہت ایج تھی۔ بعض نے لکھا ہے 300 سال، سید مرتضیٰ جو آپ نے بھی کاظمین میں زیارت کی ہوگی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 400 سال سے زیادہ ایج تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی 400 سے زیادہ ایج تھی، ان کا عمر جو ہے ان کی سن مبارک 400 سال سے۔ تو وہ بیچارے فلسطین آئے، انہوں نے وہاں پہ جو مختلف ان کے پادری تھے ان سے سب سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ یثرب میں حکومت قائم کریں گے، یعنی مدینے میں۔ وہ بیچارے وہاں سے فلسطین سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ پھر ان کے کانوں میں ان کو کسی ایک یہودی آدمی نے خرید لیا، وہ ان کے غلام تھے۔ تو وہ بیچارے انتظار کرتے رہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، یہاں حکومت قائم کریں گے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ کسی نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے، کوئی نبی ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا ارادہ؟ کہا نہیں میں مکے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟
کہا اگر یہ وہی نبی ہیں جن کا حضرت عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا تو انہیں مدینے آنا چاہیے، کیونکہ بائبل میں آیا، انجیل میں آیا کہ وہ آخری نبی مدینے میں آ کے حکومت قائم کرے گا، میں یہی انتظار کروں گا، میں مکے نہیں جاؤں گا، کیونکہ پچھلی سب کتابوں میں توراہ، زبور، انجیل میں آیا ہے، اور میں نے اس کے حوالے دیے اپنے مجلسوں میں کہ کہاں پہ ہیں، تو میں یہی انتظار کروں گا۔ پھر پیغمبر نے ہجرت کی، جیسے ہی مدینے پہنچے تو جناب سلمان فوراً گئے، کچھ کھجور لے کے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجور ہیں، آپ کھا لیجیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ انبیاء پہ حرام ہے، انبیاء پہ اور اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، میں صدقہ نہیں کھاؤں گا۔ تو فوراً جناب سلمان نے کہا پہلی علامت پوری ہو گئی، کہ یا رسول خدا یہ کس کو دوں صدقہ؟ کہ میرے صحابہ کو دے دو۔ صحابہ نے صدقہ کھایا، اس کے بعد پیغمبر جب فوراً جناب سلمان دوبارہ واپس گئے، کھجورے لے کے آیا، کہا یا رسول خدا یہ نظر کی کھجور ہے۔ تو پیغمبر السلام نے خود بھی کھایا، جناب امیر سے کہا کہ یا علی آپ بھی لیجیے۔ پھر فوراً تلاش کرنے لگے، پیچھے گئے پیغمبر السلام کے پشت پہ کہ مہر نبوت ہوگا، اور پیشانی پہ نور دیکھا، علامتیں سارے گن رہے تھے کیونکہ جو کتابوں میں علامتیں آئی تھیں۔ تو پیغمبر السلام نے مسکرایا، کہا سلمان کتنی اور علامتیں دکھاؤں کہ مجھ پہ ایمان لے کے آؤ گے؟ کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ کہا کہ یا علی آپ بتائے۔ تو پھر بہرحال جناب امیر نے بتایا کہ اس مقام پہ یاد ہے کہ وادی میں تھے، ایک شیر نے حملہ کیا تھا، کسی نے تمہیں بچایا؟ کہا ہاں یا علی کیسے آپ جانتے؟ کہا وہ میں ہی بچانے والا تھا۔ تو پھر ایک مرتبہ ایمان لے کے آئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر السلام نے کہا یا علی میرے ساتھ چلیں، ہم سلمان کو آزاد کروا دیں۔ یہودی کے پاس آئے، کہا کہ بھئی ہم غلام خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں قیمت، اس یہودی نے کہا اس غلام کی، جناب سلمان کی قیمت یہ ہے کہ 500 درخت لگائیں کھجور کے، جب وہ پھل دینے لگیں گے تو یہ ان کی قیمت ہے۔ 7 سال میں کھجور کا درخت پھل دیتا ہے۔ جناب سلمان مایوس ہو گئے کہ مجھے آزادی نہیں ملے گی، اتنے درخت لگائے گا کون، پھر کو پانی کون دے، جب وہ پھل دیں تو میں آزاد ہوں گا، میں اتنا بوڑھا ہوں، میں نے اتنا انتظار کیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سلمان پریشان کیوں ہوتے؟ کہا یا علی کھجوروں کی کٹلیاں لے کے آئیے، ان بیج۔ جناب امیر لے کے آئے، پیغمبر جو ہے وہ زمین میں اپنے ہاتھ سے، انگلی سے زمین میں کھجور کا درخت بوتے تھے، اور جناب امیر سے کہتے تھے یا علی آپ پانی ڈالتے جائیں۔ جناب امیر المومنین فوراً پانی ڈالتے تھے، کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا حکم ہے؟ تو پیغمبر اسلام کے فوراً کہنے پہ پانی ڈالتے تھے۔ جیسے ہی جناب علی، جناب پیغمبر بیج ڈالتے، جناب امیر پانی ڈالتے، فوراً وہ پورا درخت بن جاتا، پھل اس میں سے لگ جاتے۔ جب 500 درخت لگا دیے تو اس نے، یہودی نے جب دیکھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں، اور اس نے وہ جناب سلمان کو باغ تحفے میں دے دیا، کہا یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابھی بھی مدینے جائیں تو وہاں پہ ایک باغ ہے، اس کا نام ہے باغ سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی کا باغ وہاں آج بھی۔ تو جناب سلمان کا بہت مقام ہے۔ جناب امیر المومنین کی جو ہے، جب ابوبکر نے قبضہ کر لیا خلافت پہ، تو اس کے بعد پھر 4 لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں چھوڑا، جناب سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ 10 کے 10 درجے ہیں سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجے ہیں ابو ذر کے پاس، 8 درجے ہیں مقداد کے پاس، 7 ہیں عمار۔ تو جناب سلمان و ابو ذر کا 1 درجے کا فرق کیسے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام گلے میں رسی ڈالی تھی تو جناب ابو ذر نے تلوار نکال لی تھی جناب امیر المومنین کی دفاع میں، اور جناب سلمان نے تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا، انتظار کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ 1 درجہ جناب ابو ذر کا کم ہو گیا، انہوں نے تلوار نکالی تھی اس لیے ان کا درجہ کم ہو گیا، جناب سلمان نے تلوار نہیں نکالی۔ جناب ابو ذر سے پوچھا تم نے تلوار کیوں نکالی؟ کہا ارے شیر خدا کو لے جا رہے تھے اس لیے میں نے تلوار نکالی۔ جناب سلمان سے پوچھا آپ نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ کہا میں امیر المومنین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جب شیر خدا خود خاموش ہے تو میں کون ہوتا ہوں تلوار نکالوں؟ میں اشارے کا منتظر تھا، اگر اشارہ کرے تو تلوار نکالوں گا، جو اشارے کا بھی انتظار کرے وہ سلمان فارسی۔ 10 درجے کے 10 درجے انہوں نے حاصل کیے۔ جب عمر خلیفہ بنا تو اس نے کہا کہ سلمان میں تمہیں اپنا گورنر بنانا چاہتا ہوں مدائن کا، جہاں جا رہے ہیں۔ جناب سلمان فوراً جناب امیر المومنین کے پاس آئے گا، یا علی مجھے عمر نے کہا ہے کہ میری طرف سے خلیفہ گورنر بن کے چلے جاؤ مدائن۔ مولا نے کہا سلمان میں حکم دیتا ہوں قبول کر لو، چلے جاؤ۔ کہا مولا کیوں؟ کہا وہاں جاؤ اور جا کے ہماری تبلیغ کرنا۔ تو یہ انہوں نے علاقہ کنورٹ کیا تھا، پھر یہاں آئے۔ جب جناب سلمان، اب یہ چھوڑ دوں یا مکمل کر دوں؟ جب جناب سلمان فارسی کا آخری وقت آیا تو لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اب آپ بچیں گے نہیں، جتنی آپ کی حالت خراب ہے، بتائیں وصیت کر دیں ہم میں سے کون آپ کو غسل دے، کون کفن دے، جنازہ کون پڑھائے، دفنائے کون، آپ کے پیسوں کا کیا کرنا ہے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا خبردار مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے مرنے کے بعد۔ کہا لیکن کیسے، کیوں، کوئی غسل و کفن کون کرے گا آپ کا، کون دفنائے گا؟ کہا مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، سلمان
جو مجھے غسل و کفن دے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا، مجھے دفنائے گا، وہی تمہیں بھی غسل و کفن دے گا، وہی تمہارا جنازہ پڑھائے گا، وہی تمہیں دفنائے گا. کہا لیکن رسول خدا کا غسل و کفن تو علی بن ابی طالب نے کیا تھا، وہ مدینے میں ہیں، آپ مدائن میں ہیں، مدینہ حجاز میں ہے، مدائن عراق میں ہے، اتنا فاصلہ ہے. کہا مجھے پرواہ نہیں کتنا فاصلہ ہے. کہا کہ لاشا خراب ہو جائے گا، جنازہ خراب ہو جائے گا، گرمی بہت زیادہ ہے. کہا چاہے خراب ہو جائے پرواہ نہیں ہے، میرے جنازے کو رکھا رہنے دینا، جب تک علی نہ آئے نہ دفنانا. مجھ سے کیونکہ پیغمبر نے وعدہ کیا، میں نہیں چاہتا مجھے کوئی دفنائے. تو اب رات میں انتقال ہوا، صبح سب لوگ انتظار میں تھے کہ کیا کریں، اب کو نہ دفنانے کی اجازت ہے نہ غسل کفن کی ہے. جب لوگ دیکھنے لگے تو دیکھیں دور سے کوئی سوار آ رہا ہے مدینے کی جانب سے. جیسے ہی وہ سوار قریب آیا، اپنا نقاب اتارا تو سب نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب تھے. کہ یا علی آپ مدائن میں کیوں؟ کہ تمہیں سلمان نے رات بتایا نہیں تھا کہ ان کا غسل و کفن رسول خدا نے کہا تھا کہ میں نے کرنا ہے؟ کہا ہاں. کہا میں سلمان کے غسل و کفن کے لیے آیا، میں ہی جنازہ پڑھاؤں گا، میں ہی دفن